السلام علیکم۔ میں وزارت زیدی یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ اچھی بات ہے کہ اگر پولیس افسران یعنی کہ یا کوئی بھی آدمی پاکستان میں ایمانداری کے ساتھ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا ہے اور کرپشن اور لوٹ مار نہیں کر رہا ہے، جو کہ اب پاکستان میں ان کی تعداد بہت کم ہے۔ یہاں پہ ماحول ایسا کر دیا گیا ہے کہ ترقیاں بھی دے کر لوگوں کو جو اہل نہیں ہیں ان کو دے کے غلام لوگوں کو بنایا گیا ہے کہ وہ ان کے حکم سے مطابق ہی یعنی کہ سرکاری افسران ہوں یا جہاں جہاں بھی لوگ ہیں، اس قسم کی یعنی کہ سائیکو پاکستان کے اندر اب ہو گئی ہے۔ تو اس ماحول میں اگر کہیں اللہ تعالیٰ نے وہ کہا ہے نا کہ اگر وہ نیکی تو ہر حال میں رہتی ہے، چاہے وہ تھوڑی رہے، یعنی کہ زیادہ بھی اگر ہو جائے بدی تو نیکی کے بغیر نہیں چل سکتا دنیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات، تو نیک لوگ بھی یعنی کہ ساتھ ہی ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ لیکن اب یہاں پر پاکستان میں خصوصاً بہت کم یعنی کہ لوگ ہیں، جس کی وجہ سے عام آدمی کے اندر فرسٹریشن ہے اور لوگ حق یا سچ بات کرنے سے بھی یہاں ڈرتے ہیں، کتراتے ہیں، کیونکہ وہ ایک دم انتقام کا نشانہ ان کو بنا دیا جاتا ہے۔ تو ڈر اور خوف کی وجہ سے لوگ سچ بات کہنے سے بھی خوف زدہ ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اب CCPO لاہور عمر شیخ صاحب لاہور میں ان کو پوسٹ کیا گیا ہے، جس کے اوپر نون لیگی رہنماؤں کی طرف سے بہت ہی زیادہ یعنی کہ رد عمل دکھایا گیا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کی جاگیر جو ہے وہاں اگر کوئی ایسا آدمی ہے یا اچھا آدمی، ایماندار آدمی آ جائے گا اور ان کے تمام کچے چٹھے کھلنے لگیں گے، اس لیے ان کی مخالفت کے کبھی کچھ کہا جاتا ہے۔ اور اس سے پہلے ان کو، جسے پنجابی میں وہ کھڈے لائن کہتے ہیں، لگایا ہوا تھا، کیونکہ یہی ہوتا ہے ہر جگہ کا طریقہ۔ اب یہی ہو گیا ہے کہ جو خوش آمدی نہیں ہے، جو آپ کا کہنا نہیں مان رہا ہے، جو ان کے مطابق کام نہیں کر رہا ہے، اس کو پھینک دیا جاتا ہے کہیں ایک طرف کہ بھئی جائیں آپ۔ ان کے ساتھ بھی یہ زیادتی ہوتی رہی ہے، ایک انٹرویو میں ہم نے خود سنا ہے، اور پروموشنز ان کے یعنی کہ رکے رہے ہیں۔ تو اب ان کو لاہور کا CCPO لگایا گیا ہے، اور انہوں نے آنے کے بعد 3 مہینے میں کہا تھا کہ لاہور کے اندر میں حتی الامکان کوشش کروں گا کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر یعنی کہ ہوگی، اور آپ دیکھیں گے۔ تو ان کی رپورٹ 3 مہینے کے بعد جو ہے وہ سامنے آئی ہے، جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ بھئی میں نے کوشش کی ہے، لیکن مافیا یہاں پہ اتنی زیادہ ہے کہ ابھی میں اس طریقے سے کام نہیں کر پا رہا ہوں جس طریقے سے میرا ارادہ ہے۔ تو انہوں نے کچھ ان میں تبدیلیاں لانے کی کوشش کی ہے، جو کہ میں بتاؤں گا آپ کو آگے، کہ ٹرانسفر کیے ہیں کچھ لوگوں کے جو 10 12 سال سے 15 سال سے موجود تھے، اور وہ جڑے ہوئے تھے قبضہ مافیا اور ان کے ساتھ، اور جب لوگ رشوتیں چل رہی ہیں وہ ہو رہا ہے، ایک بازار گرم تھا۔ تو انہوں نے کہا، پہلی ایک بات یہ کی کہ ایک بیوہ جو بیچاری کوئٹہ چلی گئی ہیں یہاں سے، ان کے مکان پر یہاں قبضہ مافیا نے قبضہ کر لیا تھا، اور وہ کوئٹہ سے آیا کرتی تھیں یہاں پر، اور انہیں دھمکیاں لگاتے تھے، ان کو ڈراتے تھے، جو ایک طریقہ ہے تھریٹ ان کو کیا جاتا تھا کہ آپ بھول جائیں اس کو، اور آپ یعنی کہ یہ آپ کا مکان نہیں ہے۔ یہاں میں یہ بھی بتاؤں کہ ایک بہنوئی ہیں عمران خان پرائم منسٹر کے، عبدالاحد صاحب، ان کا پلاٹ اور ساتھ ہی ان کے دوست کا پلاٹ جن کا نام یوسف ہے، ان کا پلاٹ تھا۔ اب کیونکہ پرائم منسٹر ہیں تو پولیس وہ جو ہے ان کو تو خالی کروا لیا، پھر بھی
لیکن جو دوست تھے ان کے یوسف، ان کا قبضہ، ان کے پلاٹ کے اوپر قبضہ مافیا کا جو ہے وہ جاری رہا، اور ان کو تھریٹ یعنی کہ ملتی رہیں، جس میں انہوں نے لکھا بھی تھا کہ بھئی مجھے جان کو خطرہ ہے، اور یہی ہوا کہ انہیں قتل کر دیا گیا۔ اپنے پلاٹ کے لیے اپنی جائز شکایت، اپنی جائز مسئلے کے اوپر انہوں نے آواز اٹھائی یا درخواست دی تو ان کو صفایا کر دیا گیا۔ تو یہ ان کی بیوہ ہیں۔ تو آپ نے بتایا عمر شیخ صاحب نے کہ وہ میرے پاس آئیں، اور میں نے ان کا جو وہ یوسف صاحب کا پلاٹ ہے وہ میں نے ان سے خالی کروا کے دیا ہے، یعنی قبضہ مافیا سے خالی کروا کے دیا انہوں نے۔ پھر انہوں نے کہا کہ بھئی میڈیا والے ہم سے ناراض ہیں کیونکہ کچھ وہ چلتے ہیں کہ بھئی مل بیٹھ کر چائے پیتے ہیں، ان کا کہنا ہے۔ تو میں نے ان سے یہی کہا تھا بھائی میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے اتنا کہ مل بیٹھ کے چائے پئیں، اور میں اپنے کاموں کے اندر مصروف ہوں، بیٹھیں گے۔ کہاں تھا؟ آپ نے کہا کہ بھئی جب میں اچھا کام کر رہا ہوں تو مجھے میڈیا یا اس کی ضرورت نہیں ہے، سوشل میڈیا پر میری خبریں آتی رہتی ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ میڈیا میرے خلاف یعنی کہ ہو گیا، اور 3 ماہ زور لگاتا رہا ہے لیکن میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے وہ بھی۔ تو بات یہاں پر یہی ہے کہ ہر جگہ مافیا ہو گیا ہے، جہاں بھی آپ یعنی کہ اب میڈیا ہے تو میڈیا وہ ہو گیا۔ تو انہوں نے بتایا کہ 20 افسران جو سرغنے سمجھے جاتے تھے یہاں، ان کو ہتھکڑیاں میں نے لگائی ہیں، اور یہاں یہ جو جیسے ان کا یعنی کہ قتل ہوا یوسف صاحب کا 2020 اگست 2020 میں، تو یہ صرف قبضے مافیا اور قبضے پر درخواست دینے کی وجہ سے یعنی کہ یہ ہوا۔ تو یہ یہاں پر قانون کی عمل درآمد تھی، کوئی سنوائی لوگوں کی نہیں تھی۔ دوسرے یہاں پہ لاہور میں من پسند لوگ یا جو خوش آمدی لوگ یا جو ان کے حکم کے اوپر چلیں، ان کی تعیناتیاں ہوتی رہیں، جونیئرز لوگوں کو ترقیاں دیتے رہے یہاں، اور جو میرٹ کے اوپر پورا نہیں اترتے تھے ان کو یعنی کہ SHOs یعنی کہ تھانوں کے اندر لگایا گیا، اس لیے کہ وہ ان کے مرہون منت ہوں گے، وہ لوگوں کے ساتھ اگر کچھ ہوتا ہے ان کے تو وہ انہیں ایک طریقے سے ان کی سنوائی وہاں پر نہیں ہوگی۔ اور یہ دکھائی دے رہا ہے یعنی کہ پورے پاکستان میں ہی ہے، ہمیں پنجاب کو ہی نہیں کہیں گے ہم، یہ پورے پاکستان میں ایسے ہی ہے۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ بھئی یہ کورٹ مارشل کا کنسیپٹ آپ یعنی کہ بتا رہے تھے، اس کا کیا ہوا، تو انہوں نے بتایا، شیخ صاحب نے بتایا کہ IG کو میں نے لکھ دیا ہے کہ جب تک پولیس والوں کا بھی کورٹ مارشل نہیں ہوتا تب تک یہاں پر کبھی بھی سدھار پولیس والوں میں نہیں آ سکتا۔ اب اگر کوئی سسپینڈ ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، دوسری حکومت آ گئی، یا پھر کچھ دنوں کے بعد انہوں نے کچھ وہ کر دیا، اس کے بعد پھر وہ آ جاتے ہیں۔ جیسے آرمی میں یعنی کہ کورٹ مارشل ہے، ایسے جب تک ان کو تنزلی اور نکالنا، اور ہمیشہ کے لیے ان کے اوپر جو انہوں نے اگر خراب کام کیا ہے تو کہیں بھی ان کو پذیرائی نہ ملے، تب جا کے کہیں لوگوں کے اوپر اثر ہوگا اور لوگ باز آئیں گے غلط کام کرنے سے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ 84 تھانے لاہور میں ہیں جن میں SHOs وہ لگے ہوئے ہیں جو جونیئر موسٹ ہیں یا جو انسپیکٹر ایک ساتھ بھرتے ہوئے ہیں، ان میں بہت سے لوگ جو ہیں بیچارے کلرکل یعنی کہ وہ کر رہے ہیں کام بیٹھے ہوئے، لیکن من پسند آدمی پولیٹیکل جن کو یعنی کہ سرپرستی یا وہ ان کی چاپلوسی کی جاتی ہے، ان کو تھانے دیے جاتے ہیں۔ اس لیے SHOs یعنی کہ وہ لگے ہوئے ہیں، ان کے فرنٹ مین ہیں جو ڈیلنگ کرتے ہیں تمام چیزوں کی۔
تو ایک طریقے سے پورے کا پورا ایک نظام یہاں پہ جکڑا ہوا ہے، بندھا ہوا ہے، اور ایک عام آدمی کی یہاں کوئی سنوائی ہی نہیں ہے۔ اور دیکھتے ہیں آپ کہ بھئی بیچارے عدالتوں میں اور یعنی کہ ان میں دھکے کھاتے کھاتے ان کی عمریں بدل جاتی ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ انویسٹیگیشن جو ہے وہ بھی یعنی کہ پراپر نہیں ہوتی، تفتیش جو کرتے ہیں اس کے اندر پولیس والے، تو یہ تمام چیزیں دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کے اندر اصلاحات لانے کی بہت اشد ضرورت ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی 119 جو نیو سب انسپیکٹر تھے ان کا میں نے 2 دفعہ انٹرویو کیا، ان میں سے 56 جو ہیں ان کو تو وہ نہیں یعنی کہ انٹرویو میں کامیاب ہو سکے۔ اس کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کو میں نے ایس ایچ او نئے تھانوں کے اندر تعینات کر دیا ہے، تاکہ جو پرانے لوگ وہاں پر برسوں سے بیٹھے ہوئے تھے ان کو وہاں سے ہٹایا گیا ہے، اور جو کلریکل اسٹاف اور وہ بھی آئی جی آفس، ڈی آئی جی آفس، سی سی پی او آفس، جہاں جہاں بھی یعنی کہ لوگ برسوں سے بیٹھے ہوئے تھے ان سب کا میں نے ٹرانسفر کر دیا۔ اس طریقے سے میں نے شفلنگ کی ہے تاکہ نئے آنے والے لوگوں کو جن کا حق مارا گیا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ اپنی کارکردگی دکھائیں، تو اور ان کے تعیناتی کے لیے ڈی آئی جی آپریشن کو میں نے لکھ کر بھیج دیا ہے، جو کہ انشاءاللہ تعالی جلد ہو جائے گی۔ تو وہ بیچارے تھانوں کے اندر کلریکل ڈیوٹیز کرتے تھے، جن کی پولیٹیکل یعنی کہ وہ تھی یا جو خوش آمدی اس ٹائپ کے، وہ تھانے ان کو مل جایا کرتے تھے۔ تو یہ کوئی میرٹ نہیں ہے، میرٹ پہ لوگوں کو وہ کیا جائے، ان کے اندر بھی آئے، پولیس والوں کو بھی یہ پتہ چلے کہ اگر ہم میرٹ پہ اور ڈیڈیکیٹڈ اور اچھے کام کر رہے ہیں تو ان کو ریوارڈ دیا جانا چاہیے، ان کی ترقیاں ہونی چاہیے، لیکن میرٹ کے اوپر ہونی چاہیے، چاپلوسی، خوشامد اور غلط کاموں کے اوپر پروموٹ نہ کیا جائے۔ تو انہوں نے مزید بتایا کہ مافیا کے ساتھ جو یعنی کہ فرنٹ مین اور وہ تھے، ان 20 افسران کو میں نے ہتھکڑیاں لگائی ہیں جو سیاسی اثر رسوخ رکھتے تھے اور قبضہ مافیا کے لیے یعنی کہ کام کرتے تھے یا ان کے ساتھ ملوث تھے۔ تو اس طریقے سے ابھی ایک وقت لگے گا ان تمام چیزوں کو صحیح کرنے میں، اور 3 مہینے کی رپورٹ پہ انہوں نے پھر یہی بتایا کہ ایک ڈاکو جس کی فائرنگ سے ایک بچی یعنی کہ ڈولفن والوں نے فائرنگ کی اس ڈاکو کے اوپر، جو کہ انہوں کاؤنٹر یعنی کہ فائرنگ ہوئی، جس میں بچی فائرنگ سے ہلاک ہو گئی تھی، کہ وہ 19 دفعہ پہلے بھی پکڑا گیا۔ یعنی اب جو ہم نے پکڑا اس کو اور اب جو پکڑا گیا اور عدالت میں پیش کیا گیا، اس سے پہلے 19 دفعہ پکڑا گیا۔ انہوں نے پھر یہاں پر پوائنٹ اٹھایا کہ جب 19 بار پکڑا والا آدمی بار بار ضمانت کے اوپر وہ ہو جاتا ہے رہا، تو یہاں پہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ سوچنے کا مقام ہے کہ تفتیش اس کی ناقص ہوتی ہے، یہاں پر ایف آئی آر جو ہے صحیح طریقے سے نہیں کٹتی، اور پھر کورٹ میں وہ جاتا ہے تو انہی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ رہا ہوتا جاتا ہے۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ بھئی پکڑ کر تو ہم دیں گے، اور ہم نے اپنا کام یعنی کہ کر دیا، آپ کہاں کس کا قصور ہے، کہاں کا کیا کچھ ہو رہا ہے، ان تمام چیزوں کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے اندر بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ اچھی بات ہے یعنی کہ وی شوڈ اپریشیٹ اسی قسم کے تمام یعنی کہ اگر افسران، تو عوام الناس میں بھی ان کی عزت و احترام میں اضافہ ہوگا، کیونکہ لوگ تو یہی چاہتے ہیں نا، ان کے ساتھ انصاف ہو، ان کی داد رسی ہو، ان کے ساتھ زیادتی کسی نے کی ہے ایکس وائی زیڈ، وہ کسی بھی اس سے تعلق رکھتا ہے، اس کو پکڑا جائے، اس کو بیہائنڈ دا بار کیا جائے، اور لوگ اس کو خود بخود پھر اس کی عزت کرتے ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے جی پولیس کی بھی کوئی عزت نہیں اور عوام کے اندر کوئی وہ نہیں، تو وہ پھر اس کی وجوہات ہیں۔ آپ نے آگے کہا کہ اگلے 3 ماہ ڈرگ مافیا کے خلاف میرا ایکشن جو ہے اور اس طرف میں توجہ دوں گا، کیونکہ تعلیمی اداروں میں بھی یہ زہر جو پھیلایا جا چکا ہے
اور اس میں کوئی یعنی کہ روک تھام نہیں ہوئی ہے، اور اس پر میری اب توجہ ہوگی۔ اور ایک اسٹوڈنٹس، یہاں تک کہ لڑکیاں بھی اب نشہ اور شیشہ اور ہیروئن اور یہ استعمال کرنے لگی ہیں، اور یہ زہر تقریباً پاکستان کے ہر صوبے میں، کراچی میں بھی یعنی یہ رپورٹ آتی ہیں کہ بھئی تعلیمی اداروں کے اندر یہ زہر پھیلایا جا رہا ہے۔ بھئی یہ زہر کون پھیلا رہا ہے، کس کے تھرو ہو رہا ہے، پولیس کہاں ہے، لوگ کہاں ہیں، روکنا کس کا کام ہے، دیکھنا کس کا کام ہے؟ تو اب ڈرگ مافیا کے خلاف ایکشن یعنی کہ وہ کہا کہ بھئی اب لیا جائے گا اور اس مرض سے قوم کو بچایا جائے گا۔ لازمی ہے کہ ایسے افسران قابل ستائش ہیں، ان کی 3 ماہ کی رپورٹ کی کارکردگی بتا رہی ہے کہ کچھ ہو رہا ہے اور کچھ بہتر ہو رہا ہے، اور بہتری کی طرف اشارے یعنی کہ دے رہی ہے، کیونکہ یہاں پر بہتری لانے میں تو اب وقت لگے گا، لیکن چیزوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بھئی اگر سمت مثبت کی طرف اقدامات ہو رہے ہیں تو اندازہ ایک عام آدمی لگا سکتا ہے کہ بہتری کی امید کی جا سکتی ہے۔ تو آئی سلیوٹ ٹو سچ ڈیڈیکیٹڈ ہارڈ ورکر اینڈ آنیسٹ آفیشلس آف دا پولیس لائک عمر شیخ صاحب۔